الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ کا بے پایاں کرم اور احسان ہے کہ آپ حضرات سے اس مسجد میں ملاقات ہو رہی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے وہ چہرے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور ایمان سے منور ہے. میں جیسا کہ حضرت مولانا محمد آدم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا، میں ایک مرتبہ پہلے بھی اس مدرسے میں حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے. اس وقت یہ اپنی ابتدائی دور میں تھا اور یہ وہ وقت تھا جب یہاں کوئی دینی تعلیم کا کام کرنا جو شیر لانے سے کم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے خیوط میں برکت عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اور طلباء کی اتنی بڑی تعداد یہاں سے فیض اٹھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دین دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. حضرت مولانا نے اپنی محبت و شفقت سے میری اس پرانی حاضری کو یاد رکھا اور جو چند سطریں میں لکھ کر گیا تھا اس کو بھی محفوظ رکھا. یہ ان کی بڑائی کی بات ہے، ورنہ ایک مکھی مچھر اڑ کر کہیں سے جائے اور دوسری جگہ پہنچ جائے تو وہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوتی. یہ ان کی شفقت ہے، بڑائی ہے کہ اس واقعے کو محفوظ رکھا اور آج دوبارہ مجھے یہاں حاضری کی دعوت دی محبت کے ساتھ
اور کچھ گزارشات پیش کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ میں اتفاق سے پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے مسلسل سفر میں ہوں، اور طویل سفر کی وجہ سے طبیعت میں ضعف اور اضمحلال بھی ہے، لیکن حضرت مولانا دامت برکاتہم کی زیارت کا اشتیاق بھی تھا، آپ حضرات سے ملاقات کی خواہش بھی تھی، اور پیش نظر صرف یہ زیارت اور ملاقات ہی تھی، کوئی بیان یا تقریر پیش نظر نہیں تھی۔ لیکن حضرت مولانا نے حکم فرمایا تو بڑوں کے حکم کی تعمیل بھی چھوٹوں پر لازم ہے۔ نہ میں اس لائق ہوں کہ ان کی موجودگی میں کوئی آپ حضرات سے خطاب کروں، اور میں کیا اور میری نصیحت کیا، لیکن بڑوں کی تعمیل میں جب بڑے کسی بات کا حکم دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ عرض کروں گا وہ بڑوں ہی کا فیض ہوگا۔ سوچ رہا تھا کہ اس وقت کس موضوع پر آپ سے بات کروں، کیونکہ دین جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ اتنا جامع ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں، اتنے شعبے ہیں کہ کس پہلو کو آدمی اختیار کرے، مختصر وقت میں کسے چھوڑے۔ ز فرق تاب قدم ہر کجا کمی نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جا ایجاد۔ کون سی بات آدمی مختصر وقت میں کہے؟ حضرت مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ انہی کا فیض ہے کہ انہوں نے مجھے ایک موضوع عطا فرما دیا، اور یہ موضوع وہ ہے جس کی طرف حضرت نے یہ اشارہ فرمایا کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ جب دیوبند تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ بیان فرمایا، ویل للمطففین۔ تو مجھے خیال آیا کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے اس کے بارے میں جو باتیں سنی ہیں وہی تھوڑی تشریح سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کی اس وجہ سے بھی ضرورت ہے کہ جب ایسا مجمع ہو جن کے بارے میں پہلے عرض کیا کہ ان کے چہرے ماشاءاللہ نور ایمان سے منور ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مدرسے سے تعلق ہے، اہل مسجد سے تعلق ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کی شمع روشن کی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کے ان ارکان پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں، عمل نہ کرتے ہوتے تو یہاں مسجد میں نہ آتے۔ نہ جانے کتنے ہیں جو نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن مسجد کا رخ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، لہذا میں سوچ رہا تھا کہ اس مجمع کے سامنے ایمان کی بارے میں کوئی بات کی جائے تو الحمدللہ ایمان حاصل ہے، عبادات نماز کے بارے میں بات کی جائے، روزے کے بارے میں کی جائے، الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرنے والے موجود ہیں سامنے۔ اس لیے اس کی اہمیت کے باوجود اس کے اوپر چونکہ عمل ہو رہا ہے، اس واسطے
اس پر زیادہ تفصیل میں جانے کی حاجت معلوم نہیں ہوتی. لیکن ایک پہلو ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اور الا ماشاء اللہ اس غلط کام کے اندر کسی نہ کسی طرح انوالو ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جن کو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ صورت سے دیندار سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی بعض ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو دین کے بنیادی احکام اور تعلیمات کے خلاف اور اس کے منافی ہیں. تو میں جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے وعظ کی، تقریر کی، میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ باہم مل بیٹھ کر اپنے حالات کا جائزہ لینے کا ایک موقع ہوتا ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نصیحت کر رہا ہے، وہ فضیلت رکھتا ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ نصیحت قبول کر رہے ہیں اور ان کے شاگرد ہیں. میں کبھی اس نقطہ نظر سے کوئی وعظ یا درس یا تقریر نہیں کرتا. پیش نظر یہ ہوتا ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ جب کچھ صحابہ کرام جمع ہوتے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی سی صحابی سے ملاقات ہوئی تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ سب آپس میں بیٹھ کے ایمان کی بات کریں. مقصد اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک افضل ہے دوسرا مفضول ہے، ایک معلم ہے دوسرا طالب علم ہے. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب کے مسائل ایک جیسے ہیں، ہم سب کو ایک ہی منزل کی طرف جانا ہے، ہر ایک کو اپنے قبر میں سونا ہے، ہر ایک کو اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی. تو ہمارا مقصد اس قسم کے اجتماعات سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر اگر اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کو درست کرنے کی فکر کریں. تو چونکہ الحمدللہ نماز وغیرہ کے اندر کا اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے، تو اس واسطے اس کے بجائے میں اس پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے اندر اصل خرابی پائی جاتی ہے. وہ خرابی یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف نماز کا، صرف روزے کا، صرف زکوٰۃ اور حج کا اور عمرے کا، اور صرف ظاہری وضاقت اور لباس کا. دین ایک مکمل زندگی کا لاہ عمل ہے. اور قرآن نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. تو پورے کے پورے داخل ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری عبادت بھی، تمہارا عقیدہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری عبادت بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور تمہاری باہر کی ساری زندگی بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس میں سے کوئی ایک حصہ لے لیں اور اس کو پورا اسلام سمجھ کر اس پر تو عمل کر لیں اور اسلام کی باقی تعلیمات کو بالکل چھوڑ کر نظر انداز کر کے بیٹھ جائیں. ابھی جو آیت قرآن کریم کی قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے تلاوت کی
اس میں قرآن کریم میں فرمایا فویل للمختصمین الذین جعلوا القرآن عضین، افسوس ہے ان لوگوں پر جو قرآن میں کے حصے بکھرے کرتے ہیں. قرآن کے حصے بکھرے کرتے ہیں کیا مطلب؟ کہ کچھ حصے کو تو مانتے ہیں، عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کچھ حصے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو قرآن یا اسلام یہ کسی ایک شعبے کا نام نہیں، لہذا اس نے پوری زندگی سے متعلق ہدایات ہمیں عطا فرمائی. تو ہم لوگوں کے اندر جو ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم نے نماز اور روزے کے اندر اپنے دین کو منحصر سمجھ لیا، اور اس سے باہر کے جو احکام ہیں ان کی طرف کما حق توجہ نہیں دی. حالانکہ علماء کرام نے فرمایا کہ دین 5 بڑے شعبوں کا نام ہے. نمبر 1 عقائد انسان کے درست ہونے چاہیے. نمبر 2 عبادات، نماز روزہ وغیرہ اس میں آتا ہے. نمبر 3 معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، بیع و شراء کے معاملات، جو آپس میں مالی سودے کے معاملات، بیع و شراء کے، یہ سارے کے سارے. نکاح اور طلاق کے معاملات. چوتھے اخلاق، یہ مستقل بڑا شعبہ ہے دین کا. اور 5ویں معاشرت کے معنی یہ کہ ہم آپس میں جب ایک ساتھ رہیں تو ایک ساتھ رہنے میں ہمیں کن احکام اور تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو جتنا یہ ضروری ہے کہ عقائد درست ہوں، جتنا یہ ضروری ہے کہ عبادات درست ہوں، اتنا ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں، اور ہماری معاشرت درست ہو، اور ہمارے اخلاق درست ہوں. لیکن کچھ عرصے سے ہم نے دین کو صرف پہلے 2 شعبوں کی حد تک محدود کر لیا، عقائد اور عبادات کی حد تک، اور معاملات، معاشرت اور اخلاق کو نظر انداز کر دیا جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اگر دیکھا جائے ان 5 شعبوں کے حساب سے اگر پکے نمازی بھی ہوں، صف اول میں نماز پڑھتے ہوں، رمضان کا 1 روزہ قضا نہ کرتے ہوں، زکوٰۃ کبھی نہ چھوڑتے ہوں، حج کرتے ہوں، عمرے کرتے ہوں، لیکن باقی 3 شعبوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ 5 میں سے 2 شعبوں پر عمل کر رہے ہیں، 3 شعبے چھوڑ رہے ہیں. تو جب 5 میں سے 3 شعبے چھوڑے ہوئے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دین کا زیادہ بڑا حصہ ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ اس وجہ سے اس میں ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی کا اس میں یوں تو بہت بڑے احکام ہیں معاملات. آپ حضرات نے شاید سنا ہوگا کہ فقہ حنفی کی کتاب ہے ہدایہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، بڑی مشہور کتاب ہے. اس کی 4 جلدیں ہیں. ان 4 جلدوں میں سے پہلی جلد جو ہے وہ تو ہے عبادات سے متعلق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. باقی 3 جلدیں ساری وہ معاملات، اخلاق، معاشرت سے متعلق ہیں. اسلامی فقہ کا گویا 3/4 حصہ وہ ان بڑے ابواب سے متعلق ہے. اگر اس کو چھوڑے بیٹھے ہوں تو اس کے معنی یہ کہ 1/4 پر عمل کر رہے ہیں، 3/4 کو چھوڑا ہوا ہے. اتنی خطرناک بات. تو ہیں تو یہ بہت بڑے احکام اور فقہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کتابیں اس کو چھپی ہوئی ہیں، لیکن اس کا، ان سب کا، معاملات، اخلاق،
معاشرت، ان تینوں شعبوں کا ایک بنیادی اصول ہے. وہ بنیادی اصول اللہ تعالی ہمارے دل میں بٹھا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو تینوں شعبے درست ہو جاتے ہیں. وہ بنیادی اصول اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کی طرف حضرت مولانا نے اشارہ فرمایا تھا، اور اس کی تشریح ایک حدیث میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بس وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اگر سمجھ میں آ جائے، ذہن نشین ہو جائے، دل میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ یہ سارے شعبے درست ہو جائیں. تو پہلے اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ویل کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بڑا زبردست عذاب ہے ان لوگوں پر کہ جو تطفیف کرتے ہیں. تطفیف کے کیا معنی؟ کہ دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. پھر آگے اس کی تفصیل قرآن نے یوں بیان فرمائی کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب اپنا حق وصول کرنے کا وقت آئے کسی سے تو پورا وصول کرنے کی فکر کرتے ہیں، ایک پیسہ ایک دمڑی چھوڑنے کو تیار نہیں. میرا حق بنتا ہے تو میں اس میں ایک دمڑی نہیں چھوڑوں گا، پورا لوں گا. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور اگر ان کو دینے کا وقت آئے دوسروں کو ان کا حق ناپ تول میں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، یعنی اس میں کمی کرتے ہیں. ذکر تو ہے بظاہر الفاظ میں ناپ تول کا، کہ جو آدمی کسی سے سودا خرید رہا ہے تو جب خریدتا ہے تو جتنا خریدا ہے ہر وقت ٹکی لگا کر دیکھتا رہتا ہے کہ یہ سوئی پوری بیٹھی کہ نہیں بیٹھی، اور اس میں کوئی ایک حبہ ایک رتی کم تو نہیں ہوا. اور جب کسی دوسرے کو بیچتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے اور جتنا دینا ہے اس سے کم دیتا ہے. ظاہر میں لگتا یوں ہے کہ اس آیت میں ذکر ان لوگوں کا ہے جو سودا بیچتے ہیں ناپ تول کر کے سودا بیچتے ہیں. تو بعض مرتبہ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی اس کا ہم تو بیچتے نہیں سودا ناپ تول کر کے، لہذا اس آیت کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں. تو یہ تو ان لوگوں سے متعلق ہے جو کوئی ٹھیلا لیے بیٹھے ہیں، کوئی دکان لیے بیٹھے ہیں، سودا جو ہے وہ ناپ تول کے بیچ رہے ہیں، وہ اگر کمی کریں گے تو اس میں آئیں گے. لیکن در حقیقت قرآن کریم نے یہ بات خاص طور پہ اس کو ذکر فرما کر ایک بہت بڑا عظیم اصول بیان فرمایا. اس کا تعلق صرف ناپ تول سے نہیں ہے، بلکہ تمام ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی سے. ابھی حضرت مولانا نے جو موطا امام مالک کے حوالے سے اثر نقل فرمایا کہ ایک آدمی نماز کے اندر کمی کر رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ لقد طففت، تم نے تطفیف کی ہے، یعنی وہی جس کی طرف قرآن نے جس کے اوپر ویل کہا ہے وہ کمی کی ہے. معلوم ہے نماز میں بھی تطفیف ہوتی ہے کہ نماز کا جتنا حق ہے ادا کرنے کا، جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کرنے کا وقت آیا تو وہ حق پورا ادا نہ کیا، نماز میں سجدہ پورا صحیح طریقے سے نہ کیا، قیام نہ کیا، جلسہ نہ کیا، تو یہ تطفیف ہو گئی. پھر ایک بات کا ہو رہا ہے کہ عام طور سے ہم لوگوں نے دو پیمانے بنائے ہوئے ہیں، دوہرے پیمانے.
اپنے لیے کوئی اور پیمانہ ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے۔ اپنے لیے جب اپنا معاملہ آئے تو ذہن میں یہ ہے کہ دوسرے کو میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، اور جب دوسرے کا معاملہ آئے تو ذہن میں یہ ہے کہ اس کو جو بھی کچھ بھی کر لوں۔ ہمارے یہاں ایک مذاق میں، ایک اردو میں لطیفے کے طور پر ایک کہاوت ہوا کرتی تھی کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ جب تم ہمارے گھر آؤ گے مہمان تو کیا لے کے آؤ گے، اور جب ہم تمہارے گھر میں مہمان جائیں گے تو کیا کھلاؤ گے؟ تو مطلب یہ کہ دونوں صورتوں میں ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر تم مہمان ہو کے آ رہے ہو تو لے کے آؤ، اور اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کھلاؤ۔ تو یہ ذہنیت جو دوہرا پیمانہ ہے کہ اگر میں مہمان بنا ہوں تو دوسرے کا ذمہ ہے کہ مجھے کھلائے، اور اگر دوسرا مہمان بنا ہے تو اس کا ذمہ ہے کہ میرے پاس کچھ لے کر آئے۔ یہ دوہرا پیمانہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کیا ہوا کہ جب دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا وقت پیش آئے گا، یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو مجھے کتنی تکلیف پہنچتی، اگر میرے ساتھ یہ شخص یہ معاملہ کرتا تو مجھے کس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا، اور تو میں بھی دوسرے آدمی کو اس اذیت سے، اس تکلیف سے بچاؤں۔ اسی کی تفسیر فرمائی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات، اخلاق، معاشرت کا اصل الاصول ہے۔ کیا؟ کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اور اپنے بھائی کے لیے بھی اسی بات کو ناپسند کرو جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یہ اصول، اصل اصول بیان فرما دیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہ برا سمجھو جس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ میرے فلاں دوست نے یا بھائی نے کسی وقت میرا ذکر کیا اور میرا مذاق اڑایا میرے پیچھے، یا میری کوئی برائی کی، تو بتاؤ تمہارا دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اگر تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے اپنے بارے میں، تو جب دوسرے کا ذکر کر رہے ہو اس کے پیچھے، تو اس کو کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ اس کو کیسے مان جاتے ہو؟ جبکہ پتا ہے کہ جس طرح مجھے تکلیف پہنچتی اسی طرح اس کو پہنچے گی۔ تو یہ کہ دوسرا اگر غیبت کرے تو شکایت کرنے کو تیار، لیکن اگر میں غیبت کروں تو مجھے اپنے اوپر کوئی مواخذے کا اندیشہ نہیں۔ میں دوسرے کا حق مار لوں تو کوئی فکر نہیں، پیسہ مار لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی تو کچھ فکر نہیں، اور دوسرا اگر پہنچا دے تو لڑنے مرنے کو تیار، شکایتوں کا ایک طوفان کھڑا ہوا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، یہ ہم نے دوہرے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے۔ وہ میرے ساتھ یہ عمل کرے اور میں اس کے ساتھ یہ عمل کروں۔ یہ دوہرے پیمانے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اگر ایک عجیب بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ یہ آیت، یہ طرز عمل جو بتایا کہ جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دوسرے کا دینے کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد عجیب بڑا خطرناک ہیبتناک جملہ ارشاد فرمایا قرآن نے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے، گمان نہیں کرتے کہ ان کو ایک بہت بڑے دن کے وقت دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے۔
وہاں ان کو جمع کیا جائے گا. کیا یہ ان کو دھیان نہیں آتا اس بات کا؟ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے جب یہ دوہرا معیار اختیار کرتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ان کے دل میں نہیں ہوتا؟ یہ لفظ استعمال فرمایا. اگر آدمی ذرا احساس کے ساتھ غور کرے تو لرز جائے. کیا ان کے دل میں خیال نہیں کہ اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے؟ اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ فقرہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ کیا ان کو پتہ گمان نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے؟ یہ اور گناہوں کے بارے میں نہیں فرمایا. زنا کی حرمت بیان فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. جو بڑی بے حیائی کی بات ہے، بہت خطرناک گناہ، اس کی مذمت بیان فرمائی. اسی طرح شراب کی بیان فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اور اس سے پرہیز کرو. یہ سب فرمایا. لیکن اس قسم کے گناہوں کے بارے میں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کیا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، رب العالمین کے سامنے. وہاں نہیں کہا. یہاں فرمایا. کیوں؟ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہی اپنے کلام کی حکمتوں سے باخبر ہیں. لیکن بظاہر یہ بات، وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے، واللہ سبحانہ عالم، کہ یہ جو گناہ ہے، شراب پینے کا، زنا کرنے کا، علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حفاظت سے رکھے. یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق انسان کی اپنی انفرادی زندگی سے ہے. ایک آدمی سے تعلق ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑا سنگین گناہ، بہت ہی سنگین گناہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو محفوظ کرے. لیکن اس کا تعلق اس کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے، اور چونکہ تعلق ذاتی زندگی سے ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو اگر کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے اور وہ توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، میں توبہ کر لوں، جس لمحے توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اسی لمحے معاف ہے. کوئی اس میں انتظار نہیں. سچے دل سے جس دن توبہ کر لے گا اسی دن معاف. اور معلوم ہے معافی کا کیا مطلب؟ معافی کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال سے ہی وہ گناہ مٹا دیا جائے گا. دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیلنس شیٹ ہوتی ہے نا، ایک طرف ایسٹس ہوتے ہیں، ایک طرف لائبلٹیز ہوتی ہیں. تو آپ ایسٹس کو بھی ذکر کریں، لائبلٹیز کو بھی ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے بعد پھر پلس مائنس کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لائبلٹیز تھیں لیکن اتنی اس کی ادائے ہو گئی، اتنا ڈیبٹ ہو گیا، اتنا کریڈٹ ہو گیا. تو جو کریڈٹ ہے وہ بھی موجود ہے، جو ڈیبٹ ہے وہ بھی موجود ہے حساب میں. تو اگرچہ آخر میں نتیجہ نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ زیرو نکل آئے یا دونوں برابر ہو جائے، نیٹ ریزلٹ برابر ہو جائے، اتنا کریڈٹ تھا اتنا ڈیبٹ ہو گیا، لیکن ڈیبٹ موجود ہے لسٹ کے اندر، تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی جس نے اتنے روپے جو ہے قرض لیے تھے تو حساب میں موجود ہے. اگرچہ آخر میں جا کے مواخذہ کچھ نہیں، اس واسطے کہ جتنا ڈیبٹ تھا اتنا ہی کریڈٹ ہو گیا، تو دونوں برابر ہو کے معاملہ صاف ہو گیا. لیکن وہ جب جائے گی بیلنس شیٹ کسی کے سامنے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اتنے ڈیبٹ تھے اس کے ذمے. اللہ جل جلالہ کی رحمت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جب توبہ کر لی تو سب کریڈٹ ہی کریڈٹ ہے، ڈیبٹ کچھ نہیں.
اب اس کے بعد تمہارے نامہ اعمال سے مٹا ہی دیا جائے گا. قیامت میں جب نامہ اعمال آئے گا تو اس میں لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا جس گناہ سے تم نے توبہ کر لی سچی توبہ، تو وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا تاکہ رسوائی بھی نہ ہو. ورنہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بھائی کیا تو تھا تم نے گناہ، لوگوں کے سامنے آ گیا، چلو ہم نے معاف کر دیا تمہاری توبہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، فرماتے ہیں نہیں، نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا. 70 سال کوئی شخص گناہ میں مبتلا رہے اور ایک لمحے میں اللہ جل جلالہ کے حضور توبہ کر لے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں فرما دیتے، نامہ اعمال سے اس کو مٹا دیتے. لیکن یہ ان گناہوں سے متعلق ہے جو انفرادی ہوں، ذاتی ہوں، اپنی ذات سے تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا یہ حکم ہے. لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق، ان کا معاملہ یہ ہے کہ 1000 توبہ کرتے رہو تنہائی میں بیٹھ کر، یا اللہ میں نے فلاں کے پیسے کھا لیے تھے، غلط رشوت لے لی تھی، ناجائز طریقے سے پیسے استعمال کر لیے تھے، یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی تھی، اللہ مجھے معاف فرما دی. تہجد کے وقت میں 1000 تہجد کی رکعتیں پڑھ کے اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں کرتا معاف. اس لیے نہیں کرتا کہ جس بندے کا حق پامال کیا ہے یا تو اس کا حق ادا کرو، یا اگر حق ادا نہیں کرتے تو اس سے معاف کراؤ. 2 ہی راستے ہیں. میں اس حد تک معاف نہیں کروں گا جب تک یا تو حق ادا نہیں کر دو گے یا وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا. تو اب اگر کوئی آدمی پہلے قسم کے گناہ میں مبتلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی تو نامہ اعمال سے مٹ گیا. لیکن حقوق العباد والے گناہ اگر اس نے اپنی زندگی میں معاف نہ کرائے صاحب حقوق سے، ان کے حقوق ادا نہ کیے، تو وہ تو انہی گناہوں کے پشتارے کے ساتھ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے یہاں خاص طور پر فرمایا کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے اور ان کے نامہ اعمال میں یہ لوگوں کے حقوق ہوں گے. تو اس کا دھیان کرو ابھی سے کہ کہاں سے تم اس گناہ کو معاف کراؤ گے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور فقہ حنفی کے اساتین میں سے ہیں، اور قاضی القضات رہے، قاضی رہے بہت بڑے. تو جب مرض وفات میں تھے، بستر علالت پر، تو غمگین دیکھا لوگوں نے، تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے. لوگ سمجھے کہ شاید بیماری کی شدت کی وجہ سے غم ہے. تو فرمانے لگے کہ غم اصل میں مجھے یہ ہے اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی ہے کہ جو کچھ غلطیاں گناہ ہوئے ہیں میں نے توبہ تو کر لی اللہ تعالیٰ سے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے معاف فرمانے. لیکن ایک گناہ مجھے اپنا ایسا یاد آ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا حل بنے گا، اور وہ میں کس طرح اس سے عہدہ برا ہو سکوں گا، اس سے معافی کی کیا شکل ہو. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا وہ گناہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ قاضی تھے نا، جج تھے، تو لوگوں کے مقدمات ان کے پاس آیا کرتے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب قاضی کے پاس 2 پارٹیاں اپنا مقدمہ لے کر آئیں تو قاضی کے ذمہ ضروری ہے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں.
یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہی جیسی نشست پر دونوں کو بٹھائے. اگر ایک کرسی پر بیٹھا ہے دوسرا بھی کرسی پہ بیٹھے, ایک نیچے بیٹھا ہے تو دوسرا بھی نیچے بیٹھے. ایک شخص قاضی کے زیادہ قریب ہو, دوسرا تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہو, یہ بھی ناجائز. دونوں ایک ساتھ ایک لیول پر ہونے چاہیے دونوں پارٹی, اور دونوں کے درمیان کسی کے اوپر کسی کو بھی فوقیت دینا یا کسی کو پریفر کرنا دوسرے کے اوپر, یہ حرام ہے. اس میں دوسرے کا حق بہت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کافر نے ایک مسلمان پر دعویٰ کیا. تو دعویٰ کرنے والا کافر تھا اور جس کے اوپر دعویٰ کیا تھا وہ مسلمان تھا. دونوں میرے پاس مقدمہ لے کر آئے. تو طبیعت میں چونکہ کافر کے کفر سے ایک نفرت تھی, انقباض تھا, تو میں نے اس وقت وہ کافر ذرا پیچھے بیٹھ گیا, ذرا لوور پلیس پر بیٹھ گیا, اور جو مسلمان تھا وہ ذرا آگے بڑھ کر ذرا اچھی جگہ پر بیٹھ گیا. تو مجھے اس وقت خیال تو آیا کہ میں بٹھاؤں اس کو بھی اسی جگہ پر, لیکن میں سوچا ہے کافر ہے, چلو کیا ہے, اگر یہ پوری جگہ پر بیٹھا ہے تو بیٹھا رہنے دو. فیصلہ تو مجھے انصاف سے کرنا ہی ہے ہر حالت میں, جو انصاف کی بات ہوگی وہ فیصلہ کروں گا. میں نے اس کو بیٹھے رہنے دیا اور دونوں کی نشست اور بیٹھنے کا جو لیول ہے وہ ایک نہیں رکھا. یہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اور یہ ایسا گناہ ہو گیا کہ چونکہ اس کا تعلق بندے کے حق سے ہے. بندہ کون؟ کافر. کافر بندے کے حق سے ہے. اس واسطے مجھے اب فکر ہے کہ یا اللہ اس کافر کو کہاں سے ڈھونڈوں کہ اس سے معافی مانگوں, اس کا حق ادا کروں. تو اس کی معافی کا راستہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ توبہ سے, نیری توبہ سے معاف ہونے والا نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس اب جا رہا ہوں, اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قاضی قضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق صرف مسلمانوں ہی کے نہیں ہیں, کافروں کے بھی. اور کافر کو اس کے کفر کا جو کچھ بدلہ آخرت میں ملنا ہے وہ ملے گا, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن دنیا کے احکام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کے حقوق رکھے ہیں اسی طرح کافروں کے بھی رکھے. اگر کافر کو بے جا ناحق تکلیف پہنچائی, کافر کو ناحق نقصان پہنچایا, تو یہ بھی حقوق العباد پامال کرنے میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کے حق رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بلی کتے کے حق رکھے ہیں, تو انسان تو پھر انسان ہے, وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اس کافر کا بھی حق ہے. اس کافر کا حق اگر پامال کیا تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے. جب تک معافی نہیں ہوگی, وہ معاف نہ کرے, معافی نہیں. یہ خاص طور سے ہم لوگوں کو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خاص طور سے اس ملک میں واسطہ کافروں سے بہت پیش آتا ہے. اور مجھے یہ سننے میں آیا ہے, یہاں سے میرے پاس سوالات بھی گئے بہت سے لوگوں کہ کافر ملک ہے, کافر لوگ ہیں, لہذا اگر ان سے کچھ ہیرا پھیری کر کے کچھ پیسے وصول کر لیں, ان امپلائمنٹ الاؤنس جو ہے وہ وصول کرتے رہیں باوجود یہ کہ روزگار موجود ہے, تو یہ کافر لوگ ہیں, لہذا ہمارے لیے حلال ہے. یہ سب شیطان کا دھوکہ, سب شیطان کا دھوکہ ہے. اور یاد رکھو یہ حقوق العباد میں داخل ہے, اور حقوق العباد میں داخل ہونے کے امام ابو یوسف مرتے وقت ایک ذمی, ایک کافر کے حق کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟
تو آیت کریمہ در حقیقت یہ اصول بتا رہی ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہو تو خدا کے لیے یہ ذرا مراقبہ کر لو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی. آدمی اگر یہ بات سوچ لیا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سوچ لیا کرے, یقین رکھو ساری دنیا کے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں. سارے جھگڑے فساد اس لیے ہیں کہ ہم نے دوہرے پیمانے بنائے ہوئے, اپنے لیے کچھ اور ہے, دوسروں کے لیے کچھ اور. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے, ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ذمے آپ نے جو جو کچھ حقوق عائد فرمائے ہیں, اے اللہ جو حقوق اللہ ہے وہ بھی اور جو حقوق العباد ہے وہ بھی, اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر فرما, عمل صالح پر فرما. یا اللہ ہمیں اس دنیا سے اپنا حساب و کتاب صاف کر کے رخصت فرما. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کر ہمیں رخصت فرما. اے اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری کے وقت میں ہمیں یا اللہ شرمندگی ندامت سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما, اپنے ناراضگی سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ حضرت مولانا محمد اعظم صاحب دامت برکاتہم کو عمر دراز عافیت کے ساتھ عطا فرما اور ان کے فیوز جاری و ساری فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما, ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما. اس ملک کے اندر یا اللہ اسلام کا نور پھیلانے کا اس کو منارہ بنا, اس کو قلعہ بنا. اے اللہ یہاں سے اپنے دین کے سچے حامل اور خادم پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کے نیتوں میں اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے طریقے عمل کو اپنی سنت کے مطابق بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ہمیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو کسی گناہوں میں مبتلا ہے, اے اللہ ہم سب مبتلا ہے, اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے ہماری محفوظ فرما. یا اللہ ہم سے اپنی بے ہمتی کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں, اے اللہ ان کے خلاف ہمارے دلوں میں ہمت پیدا فرما, حوصلہ پیدا فرما, ہر طرح کی معصیتوں سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.